شعیب شاہین صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر کسی جماعت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، مل کے ساتھ جوڑ کے اس کے اوپر کوئی حل سوچنا چاہیے۔ ہم اس وقت پاکستان میں جتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، مزید پیسے بینکوں سے ادھار لے کے سود ادا کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو نمبر پتہ ہے کہ نہیں، ٹوٹل ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کی اس وقت ٹیکس کی کلیکشن ہے اس سے زیادہ انٹرسٹ پیمنٹ کا برڈن ہے۔ ہم اور قرضہ لیتے ہیں پھر انٹرسٹ پے کرتے ہیں، تو ہم پاکستان ایسے چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ پہلی بات یہ کہ اگر ہمارے پروجیکٹ بھی شو بازی کے لیے بنیں گے، آپ مجھے بتا دیں، ہم نے آئی پی پیز بنا دیے، ہم نے ڈیم نہیں بنائے۔ جو ہمیں سستی ترین بجلی مل سکتی ہے، پانی مل سکتا ہے، ہم نے وہ نہیں کیا۔ یہ پچھلے 30-40 سال کے ذرا سارے منصوبے اٹھا لیں۔ بدقسمتی سے کنسسٹنسی آف پالیسیز کیسے آئے؟ دیکھیں، یا بادشاہت ہو، یا جمہوریت ہو، یا ڈکٹیٹرشپ ہو، کوئی ایک نظام ہم یہ 75 سال میں بنا سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ جو آتا ہے ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف، وہ اپنا نیا ڈاکٹرائن دیتا ہے۔ جو ہماری گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا نیا پالیسی دیتی ہے پچھلے کو ختم کر کے۔ ہم نے کوئی کام ڈھنگ سے کیا ہی نہیں ہے، اور پھر بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں اپنا پروگرام دیتی ہیں، اس میں برائی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو زندہ رکھنا یہ ہر ایک کی پالیسی ہوتی ہے، لوگوں کو پڑھانا یہ ہر ایک کی بنیادی پالیسی ہوتی ہے۔ میں ندیم بھائی آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک آپ دیکھ لو، ہم نے کوئی پراپر لیڈرشپ کو آگے آنے نہیں دیا جو عوام کا نمائندہ ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہائیبرڈ نظام کو بھی چھوڑ دو، ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹری کے ذریعے لیڈر پیدا کیے، اور جو ٹرو لیڈر سامنے اٹھ کے آیا، یا ہم نے اس کو قتل کر دیا، یا ہم نے اس کو قتل کرا دیا، یا اس کو راستے میں ہٹا دیا کسی بھی طریقے سے۔ اچھا، ٹیسٹ ٹیوب سے ہٹ کے کون کون آیا یہ تو بتائیں نا۔ چھوڑ دیں نا، اب آج ہم پازیٹیو طریقے سے چلتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگاتے۔ میں اس سے آگے جاتا ہوں سر، مجھے ایک آدھا منٹ اور دے دیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ایلیٹ کیپچر۔ یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق 17.5 سے 18 بلین ڈالر مفت مراعات آج بھی دے رہے ہیں۔ آج جب یہاں بچے کے پاس کھانے کو نہیں ہے، مجھے بتائیں ندیم صاحب، کیا آپ اس 18 بلین ڈالر کا آپ آج یہ بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ آج جو چیئرمین سینٹ نے اپنی اور باقی سینیٹرز نے اپنی مراعات بڑھائی، مجھے بتائیں یہ جسٹیفائڈ ہے؟ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں بڑھا دیں، یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا آج آپ نے جس انداز سے ہمارے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر چارٹر طیارہ لیتے ہیں، اور جہاں غیر ضروری طور پر جانے کی ضرورت نہیں تھی پورا دنیا گھومتے رہتے ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ روز گزرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں کام کرتے ہیں، روز وہاں دیکھتے ہیں جس طرح کا انداز شاہانہ ہم لوگوں نے اپنے ملک میں قائم کر رکھا ہے۔ یہ طرز عمل ہے اڈاپٹ کر کے ہم ان بچوں کے ساتھ یہ جو کچھ سلوک کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے؟ جس کے لیے ضروری ہے آپ اپنا پہلے مائنڈ سیٹ تبدیل کریں، یہ بادشاہت کے نظام کو ختم کریں، آپ زندہ سادگی پہ آئیں۔ اب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو کے کیسے آگے چلا گیا؟ دی اونلی ریزن، وہ دو شخصیات کو انہوں نے سزائیں دی، ایک سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان۔ آج وہاں آپ کو سب لوگ سیدھے ملیں گے۔ آج آپ ان کا ملک کہاں چلا گیا؟ آپ سے کیسے آگے نکل گیا؟ وہاں ان دو چیزوں سے صرف اصلاح نہیں ہوئی۔ ہاں نہیں ہوئی، لیکن اچھا یہ بھی ایک ون آف دی ریزنز ہیں، لیکن اس کے ساتھ کم سے کم جو وسائل کی تقسیم ہے۔ اچھا بتا دیں، مجھے بتائیں آج یہ کیسا نظام ہے ہمارا؟ ایک شخص جس کے پاس 1 بلین تھا 10 سال میں وہ تو ٹریلین ایئر ہو گیا، اور جو شخص غریب ہے وہ 2 کروڑ بندہ اس پچھلے 1 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا۔ اگر یہ ہمارا نظام معیشت ہے، یہ نظام اقتصادیات ہے، یہ ہم سسٹم ڈیلیوری دے رہے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ابھی یہاں کوئی نظام اس وقت ہے ہی نہیں، ہم ایک عجیب و غریب کیوس کا شکار ہیں۔